بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ حدیث کے عنوان کے متعلق ہے کہ ایک حدیث کو ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ یہ حدیث سچی ہے یا یہ حدیث جھوٹی ہے، یا ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ یہ حدیث قابل اعتبار قابل اعتماد ہے اور یہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو اس سیشن میں سب سے پہلے ہم اس چیز کو جانچنے کے لیے اسناد الاسنان من الدین، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے کہ اسناد کیا ہوتی ہے، یعنی حدیث کو معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے اسناد، اس کو جانیں گے کہ اسناد کسے بولتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اسناد حدیث میں کیا حیثیت رکھتی ہے، مثال کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ اسناد کے متعلق جو باقی وضاحت ہے مثالوں کے ذریعے، پھر حدیث مبارکہ وغیرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ تو آج کے سیشن کا مختصر خلاصہ تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کے سیشن کو۔ تو میں نے آپ سے پہلے گفتگو کی کہ آج کے سیشن میں ہم جانیں گے کہ حدیث کو کس طریقے سے معلوم کریں۔ تو حدیث کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حدیث کی جو سند ہے اس کے متعلق معلومات کریں۔ حدیث کی سند سے کیا مراد، میں آپ کو مختصراً پہلے سمجھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی میری بات۔ آپ نے کسی سے سنا کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں نے گریجویٹ کیا ہے اس کو 20 ہزار روپے دے دیے جائیں، فلاں جگہ پر وہ آ جائیں اپنی ڈگریاں لے کر، ان کو 20 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ ابھی آپ نے یہ بات سنی اور اپنے علاقے میں اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کی، تو آپ کے دوست نے آپ سے یہ بات پوچھی کہ یار یہ بات کس نے کہی ہے جو آپ بول رہے ہو کہ 20 ہزار روپے جنہوں نے گریجویٹ پاس کیا ہے ان کو 20 ہزار روپے وزیر اعظم کی طرف سے فلاں جگہ پر ملیں گے۔ تو آپ بولتے ہیں یار میں نے تو یہ بات اپنے بڑے بھائی سے سنی تھی۔ ابھی آپ اپنے بڑے بھائی کے پاس گئے کہ بھائی جان آپ نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ جنہوں نے گریجویٹ کیا ہے ان کو 20 ہزار روپے ملنے ہیں وزیر اعظم کی طرف سے فلاں جگہ پر۔ تو آپ کو یہ بات کس نے کہی یا آپ کو کس جگہ سے معلوم ہوئی؟ تو آپ کے بھائی نے کہا کہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ فلاں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے۔ دیکھیے سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے بھائی کے پاس پہنچی بات، آپ کے بھائی سے پھر اخبار پہ پہنچی، اخبار والوں نے جو نقل کیا ہے انہوں نے کسی کا نام ذکر کیا، آپ اس کے پاس پہنچے، انہوں نے بولا بھائی کسی اور نے کہا ہے۔ تو یہ جو ایک بات تھی کہ بھائی وزیر اعظم کی طرف سے گریجویٹ والوں کو 20 ہزار روپے ملیں گے، اس کے متعلق جتنے لوگ نقل کرنے والے ہیں، یعنی جتنے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، پہلے بندہ آپ کا بھائی، دوسرا اخبار، پھر اخبار کا بندہ، اس طرح یہ بات آخر تک وزیر اعظم تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ جتنے بندے بیچ میں آ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں اسناد۔ اسی طرح حدیث کی بھی ایک کڑی ہوتی ہے، ایک زنجیر ہوتی ہے، یعنی ایک، ابھی ہم نے تو صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تابعین کو بھی نہیں دیکھا، ابھی ہمارے پاس ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی، تو ایک عالم بولے گا کہ فلاں بندے نے، میں نے فلاں بندے سے سنا، پھر وہ بولے گا کہ میں نے فلاں بندے سے سنا، وہ بولے گا میں نے فلاں بندے سے سنا، آخر میں آئے گا کہ صحابی سے سنا، صحابی فرمائیں گے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یہ والی بات۔ ابھی حدیث کے متعلق یہ جو 4-5 بندے کہ فلاں نے، پھر صحابی نے، اور صحابی نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اس زنجیر کو بولتے ہیں اسناد۔ امید ہے کہ ابھی تھوڑا بہت آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی اگر یہ اسناد بندوں کی ٹھیک ہے، یعنی جتنے بندوں نے یہ بات نقل کی ہے اگر وہ مضبوط ہیں، وہ عادل ہیں، انشاءاللہ کسی سیشن پہ اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ اس کو پھر مزید کس طریقے سے معلوم کریں گے، مگر فی الحال آپ تھوڑا بہت
اس سیشن میں جانیے کہ اسناد کس کو بولتے ہیں۔ تو اس زنجیر کو بولتے ہیں اسناد۔ مسلم شریف کے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا الاسناد، جس کے لیے اسناد نہیں ہے لقال من شاء ما شاء، بس اس کو اختیار ہے، جو بولتا ہے بولنے دو۔ تو بنیادی چیز ہمارے دین میں وہ اسناد ہے۔ عام معاشرے میں بھی آپ دیکھیں اسناد کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ایک مضبوط بندہ بات کرے، اس نے کسی سے سنی، اس نے کسی سے سنی، اگر سارے لوگ مضبوط ہیں تو بات کو اعتمادی سمجھا جاتا ہے، اگر وہ لوگ اعتمادی نہیں ہیں تو اس باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، اس سیشن میں مثال کے ذریعے ابھی آپ بولیں کہ حدیث کے لیے اسناد کا کیا مقام ہے، یعنی کیا اہمیت ہے، تو میں مختصراً ایک مثال آپ کے سامنے پھر پیش کرتا ہوں۔ پرندے کے جو پر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس پرندے کے پر جب تک صحیح سلامت ہیں اور پر اس کے موجود ہیں تو یہ پرندہ پرواز کرتا جائے گا، اڑے گا، اپنے لیے رزق تلاش کرے گا، گھومے پھرے گا، سیر کرے گا، دنیا کائنات میں اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کرے گا۔ مگر کیا خیال ہے، اگر اس پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں تو یہ اڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح حدیث کے لیے اسناد جو ہوتی ہے، وہ زنجیر، وہ کڑیاں، وہ زنجیر اس حدیث کے لیے اسناد ہے۔ اس حدیث کے لیے وہ زنجیر جو ہے وہ پرندے کے لیے پروں کی طرح ہے۔ ابھی حدیث کے لیے جو اسناد ہے وہ پرندے کے پر ہیں۔ اگر اس حدیث کی اسناد ہوگی، موجود ہوگی، تو یہ حدیث کافی لوگوں تک پہنچے گی، علماء بھی نقل کریں گے، عام لوگ بھی نقل کریں گے، کتابوں میں بھی آئے گی، اس پہ عمل بھی ہوگا، اس کو دلیل کے لیے بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ اس کی پرواز ہے نا۔ اگر اس کی اسناد نہیں ہوگی تو اس کے پر نہیں ہے، اس کو کوئی نقل نہیں کرے گا۔ تیسری بات، میں آپ کو ابھی جو اسناد میں آپ کے پاس لوگ ہیں، آپ زیادت کو دیکھو گے کہ نہیں، ایک بندے کو دیکھو مگر وہ کامل ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں۔ حمزہ ابن جعفر الکنانی ایک مشہور عالم گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث کی معلومات کے لیے 20 اسناد، 200 اسناد یہ برابر کی، یعنی 200 اسناد کے ذریعے ایک حدیث کو میں نے معلوم کیا۔ فلاں 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 انہوں نے یہ حدیث نقل کی، فلاں 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 انہوں نے یہ حدیث نقل کی، پورے 200 طریقے سے، یعنی ایک حدیث کی 200 اسنادیں میرے پاس موجود تھی۔ میں رات کو سو گیا، رات کو خواب میں نے یحییٰ ابن معین کو دیکھا، جو مشہور امام ہیں حدیث کی باب میں، جرح و تعدیل کے باب میں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا جناب حضرت، اصل میں ایک حدیث کے پیچھے میں کافی پھرا ہوں، کافی خوش ہوں، اس حدیث کے متعلق 200 اسناد سے میں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یعنی میرے پاس موجود ہے 200 اسناد۔ تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے کثرت کو اعتبار نہ دو، زیادت کو اعتبار نہ دو کہ آپ کے پاس 200 ہیں، ایک ہو مگر قابل اعتماد ہو۔ اگلی بات میں آپ کو صحابہ کرام کے حوالے سے یا اس طرح اپنی کتابوں کے حوالے سے نقل کر دیتا ہوں کہ آپ نے بات کو دیکھنا ہے، ویسے نقل نہیں کرنی۔ جب تک آپ کے پاس اس کی قوی اسناد نہیں ہوگی آپ اس کو نہ نقل کیجئے، پہلے معلوم کیجئے کہ آئیے حدیث ٹھیک ہے، اس کی اسناد ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ نے کتابوں میں اگر سنا نہیں تو سن لیجئے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ بھائی جب ایک بندہ دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس انگوٹھے کو وہ پکڑے گا، انگوٹھے میں ایک رگ ہے جس کو محبت کی رگ کہا جاتا ہے، وہ اس کو دبائے گا۔ اگر وہ اس کو نہیں دبائے گا تو ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا نہیں ہوگی۔ ابھی اس کتاب والے نے اس کو نقل کوہستانی سے کیا ہے مگر کہا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ ابھی اس نے وہاں پہ اس حدیث کی سند نہیں ذکر کی، کوہستانی میں اس حدیث کی سند موجود نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے، معلوم ہوا یہ حدیث نہیں ہے کیونکہ اس کی اسناد اس سرے سے ہے ہی نہیں۔ ابھی بات تو موجود ہے، حدیث کا نام دیا ہوا ہے مگر اس کی اسناد ہمارے پاس نہیں ہے، وہ زنجیر کی کڑیاں ہمارے پاس نہیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ تقریباً 440 ہجری کا زمانہ ہے اور جو وہاں کا بادشاہ یعنی امیر ہے، قائم بامر اللہ اس کا نام ہے، بغداد میں اس کا ایک وزیر تھا ابو القاسم۔ اس کے پاس ایک خط آیا، یہود وغیرہ ایک خط لے کے آئے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی یہود خیبر میں
آپ کے پاس جتنے بھی یہود ہیں تمام کو جو جزیہ ہے، جزیہ کس کو؟ ٹیکس کو بولتے ہیں، یعنی آپ کے علاقے میں جو کافر رہ رہے ہیں وہ آپ کو ٹیکس دیں گے حکومت کو، تو ان کو وہ ٹیکس معاف کر دیجئے۔ ابھی خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خط جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی صاحب کو دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط ہمیں دیے کہ یہ جا کے ان کو دے دیجئے کہ جتنے بھی یہود وہاں پہ آباد ہیں ان کا ٹیکس معاف کر دیا جائے۔ بڑی ہی پریشانی کی بات تھی کہ ایک طرف اگر ہم اس سے ٹیکس نہ لیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ باقی احادیثوں میں موجود ہے کہ جو کافر آپ کے علاقے میں رہیں گے ان سے ٹیکس لینا ہے، جس کو جزیہ بولتے ہیں، اور دوسری طرف اگر بات نہیں مانیں گے تو لوگ بولیں گے کہ اپنے نبی کی بات نہیں مان رہے۔ تو اس دور میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم ہیں، وہ زندہ تھے، ان کے پاس یہ مسئلہ لے جایا گیا کہ جس طرح کا خط ہمارے پاس آیا ہم کیا کریں۔ انہوں نے ان لوگوں کو بلایا جو خط لے کے آئے تھے یہود کو، اس خط میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں دو گواہ موجود تھے، اس میں ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ تھے اور دوسرے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ تھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ان یہودیوں سے کہ یہ خط جو آپ کو ملا ہے، ٹھیک ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، علی صاحب کی وساطت سے آپ کو پہنچا ہے، یہ خط آپ کو کب ملا ہے؟ تو وہ بولے خیبر کی فتح میں ہمیں یہ خط ملا ہے۔ کب؟ خیبر کی فتح میں یہ خط ملا ہے، اور خیبر جب فتح ہوا تھا وہ 7ویں ہجری میں فتح ہوا تھا۔ تو خطیب بغدادی کہنے لگے عجیب بات ہے کہ اس میں جو گواہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لکھے ہوئے ہیں وہ 8ویں ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں، وہ 8 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں، تو عجیب بات ہے گواہی انہوں نے تب دی جب مسلمان ہی نہیں تھے، تو ان کی تو گواہی تو معتبر ہی نہیں ہے، تو کس طرح آپ نے اس میں لکھا ہوا ہے؟ دوسری بات، معاویہ آپ نے اس میں گواہ لکھا ہوا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد رضی اللہ تعالیٰ وفات پائے شہید ہوئے تھے غزوہ بنو قریظہ میں، اور غزوہ بنو قریظہ ہوا تھا 5 ہجری کو، تو 7 سے تو 5 ہجری کو شہید ہو گئے تھے، تو دوبارہ زندہ ہو کے یہاں پہ انہوں نے آپ کو گواہی دی ہے کہ اس خط میں اپنا گواہی ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس پہ گواہ تھے۔ تو دیکھیے اسناد کے ذریعے معلوم ہوا کہ انہوں نے جو بندے اس میں ذکر کیے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس دوران مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح آپ بجائے اس کے کہ ایک حدیث کو معلوم کیجئے، علماء سے پوچھیے، کتابوں میں ڈھونڈیے جو ان کی بنیادی کتابیں ہیں، اس طرح حدیث کو نقل نہ کیجئے اور نہ اعتماد کیجئے۔ حدیث کے متعلق پہلے معلومات کرنی پڑے گی کہ وہ حدیث کس کیٹیگری سے ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اس کے متعلق آگے بھی آگاہی دیں گے کہ کون کون سے طریقے اور کون کون سی حدیث، کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔